میں نے زاہد کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے خورشید، میں نے زاہد کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے خورشید، خوف کھاتا تھا وہ راہ حق پہ مر جانے سے۔ واہ، بہت بہت یہ جو آپ نے فرمایا نا سر، یہی بات سولوشن جو ہے علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بتایا کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، ابھی غنچے تمہارے نغمے سے جاگ نہیں گئے تو کر کیا؟ سولوشن کیا؟ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمی کن، اپنی آواز کو ذرا اور بڑھا دے، نوارا تلخ ترمی زن کی ذوق نغمہ کم یابی، اگر تمہارا نغمہ نہیں سمجھ رہے یہ غنچے تو تم نے تھکنا نہیں ہے، تم اپنے نغمے کی آواز کو اور بلند اور بلند اور بڑھاتے جاؤ۔ جی بسم اللہ۔ سر میں نے تو زیادتی کر رہا ہوں، میری جانب سے کلام ہے، زیادتی کہاں آپ کا؟ جی بسم اللہ۔ ابو جہل جیسا سردار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبلغ اعظم اور 70 مرتبہ آپ ایک دفعہ تو طوفان میں چلے گئے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا اور کہا آئیے، کہا نہیں میں پیغام دینے آیا ہوں کہ اسلام قبول کر، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا یہی کام کرنا تھا، یہی بات کرنی تھی اس وقت، دروازہ بند کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 70 بار بھی دروازے پہ جاتے تو تھکاوٹ چہرے پہ نہ آئے، خفگی نہ آئے، غصہ نہ آئے، دل برداشتگی نہ آئے، استقامت میں لرزش نہ آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اسی تواڈے ملک تو پہلے ایک شخص کے نال ملاقات ہوئی، رضا قاسم صاحب، اچھا اچھا سینیٹر، جی بسم اللہ۔ کال انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی تھی، گفتگو ہوئی، اختتام دیتے انہوں نے کہا جی میں تمہیں ضرور سکھا چاہتا اور تمہیں اپنے گھر بلاؤں کھانا کرا ماشاءاللہ، اور اتنے بیٹھ کے ساری گل ہوتی لیکن میں چاہنا کہ انڈیپینڈنٹ جگہ ہور ہو جتنے اسی اس سلسلے میں جاری رکھیں سر بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سر۔ اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہو بجائے اس کے کہ میں روزانہ گفتگو کروں اور وہ خدا نخواستہ کوئی خود نمائی آ جائے، خدا نخواستہ بھی اس کو علمی ملاوٹ آ جائے، خدا نخواستہ شیطان جاتا ہے کہ تم بڑا نیک کام کر رہا ہے، میں ڈر واہ 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 واہ، اللہ قبول کرے سر۔ اس واسطے میرا ذہن ہے، میری سوچ ہے، میری اللہ تعالیٰ کے انتظار ہے، اسی 4 آدمی رات کے بیٹھے ہیں، ہر ہفتہ اتوار کو کم از کم ہے ایک بریفنگ سارے پاکستان واسطے ریکارڈ ہے، ابھی کوئی میڈیا نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، شہرت کا کوئی ڈر نہ ہو، وہ تو پھر اپنے لیے ہو گیا نا، اللہ کے لیے تو نہ ہوگا۔ اس بریفنگ عام کرنے واسطے چینل کی چینل کو چینلائز کریں اور
دنیا تک اس میسیج کو پہنچائے اور جڑے لوگ شامل ہوں گے انہوں نے اللہ تعالیٰ پہلی شہادت دے گا، اجر دے گا، اور دعا ہے کہ اللہ دے وہ میسیج دنیا تک پہنچا رہے ہوں۔ دیکھیں سر اللہ کی ایک اسکیم ہے، ہم اجازت ہے سر اللہ کی ایک اسکیم ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں تو سب کو ایک دن پہ کر دیتا۔ اللہ کہتا ہے میں پھر تو آزمائش بنائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ ساڈے ہاتھ کی جو کچھ ہے نا سر اسی وہ استعمال کریں۔ اور اس کا دوسرا حصہ اگر آپ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے اللہ کے یہاں عزت اس کی جس کا ادب ہے، کوئی شک نہیں ہے ماشاء اللہ۔ جس کا ادب ہے، یعنی اسلامی معاشرے میں اسلامی طرز میں کوئی ایسا آدمی کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، صدر نہیں بن سکتا، میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ تو عہدے ہی ہے، یہ تو حرام ہے، تو اس کو فضیلت ہے جس کے پاس تک وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ہے، یہ آپ نے کہنا کہ یار تو ہو آگے، اور اس کی پرکھ رکھی ہے، اس کی پرکھ رکھی۔ اس کے لیے مسلسل احکامات دیے کہ وہ صاحب تقویٰ کون ہے، کیا ان بات، کی پہچان بتائی۔ بے شک بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں وہ صاحب تقویٰ، سر ایسا گھر ہے بیٹھے کوئی درویش نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے کوئی صاحب تقویٰ نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ابھی کاظم سے ایک بات ہوئی، اچھا کہنے لگے کہ وہ جو شخص صاحب تقویٰ ہے وہ قربانی کرتا ہے، جو نیک ہے اسے قربانی کرنی چاہیے، بس قربانی قبول ہوتی ہے، کرتا ہے قربانی تو میں نے کرنا، میری ان کی پہلی ملاقات، میں نے کہا قربانی کس کو کہتے ہیں؟ بتایا اب میں نے کہا قربانی کرتے ہیں عبادت، روزہ کہتے ہیں عبادت، نماز کہتے ہیں عبادت، حج کہتے ہیں عبادت، نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا عبادت۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو عبادت کے لیے حکم کیا ہے؟ عبادت کے لیے یہ حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ویسے کرو جیسے میں نے حکم دیا۔ اگر میں نے حکم دیا کہ قسم نماز پڑھو تو قسم نماز پڑھو۔ اتنی سونی گل کی ہے سر، واہ واہ۔ اگر میں نے حکم دیا کہ پوری نمازیں پڑھو تو پوری پڑھو، اگر میں نے تہجد معاف کر دیا تو چھوڑ دو، معافی ہو گئی۔ جس کو نہیں معاف کی وہ امام الانبیاء ہے، یہ درجہ ان کے لیے رکھا ہے، سب کو یہ درجہ نہیں دینا، سبحان اللہ، بالکل سب کے لیے بھی ہو سکتی تھی۔ صحابہ کرام نے تو اپنے بال باندھے اس چتوں کے ساتھ کہ ہماری تہجد نہ مس ہو، حکم آ گیا چھوڑ دو اسے۔ یہ درجہ ہے، فضیلت ہے، یہ اسی کے لیے ہے جو ساری یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، واہ سر۔ ان کے لیے حکم رکھا کہ جاری رکھو اسے۔ اب صاحب تقویٰ کون ہے؟ جس کو جاری رکھے۔ اگر وہ کسی حکومت کا امیر بنتا ہے تو اس کو معاملت آنی چاہیے۔ شاباش، بہت ہی اچھا سر۔ آپ اللہ کرے سر ابھی یہ وہ چھپتا ہے نا ترجمہ جو ہے نا، ابھی راجہ صاحب وہ جو ترجمہ اللہ نے میرے ہاتھ سے کروایا ہے قرآن بالتحقیق اس کا نام ہے، 1409 صفحے پر ترجمہ ہے وہ، آیت بائی آیت، آیت ترجمہ آیت ترجمہ آیت ترجمہ سر، وہ 1409 صفحے پر تفسیر نہیں ہے وہ، براہ راست آیت کا ترجمہ آپ نے کیا اللہ نے کروایا سر مجھ جیسے سے۔ تو وہ یہ جو بزرگ ہیں نا سامنے بیٹھے ہوئے، ان کو میں بزرگ ہی کہتا ہوں، یہ ننگے پاؤں سر جب قرآن کا نام آ جاتا ہے نا تو ننگے پاؤں ناچتے ہوئے جاتے ہیں۔
کوشش ہوتی ہے کہ چھاپا جائے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جائے، انسانوں کے ہاتھوں میں جائے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جیسے لفظ عبادت آپ نے کہا، جو بزرگوں نے بتائے تو ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہو گیا کہ ان کو پتا تھا لیکن جو کنوے کیا گیا وہ شاید سننے والوں تک اس کی پوری گہرائی نہ جا سکے۔ بس یہ جو لفظ عبادت ہے نا سر، مجھے اجازت ہے سر زبان کھولنے کی آپ کے سامنے؟ یہ لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد ایک پودا ہے، صحرا میں ایک پودا ہوتا ہے، مجھے 12 سال لگے تھے ترجمہ کرنے میں، اور ایک ایک لفظ کی گہرائیوں میں جب میں گیا، کہاں سے گیا؟ اس زمانے میں بدو کیا استعمال کرتے تھے، اس زمانے کی شاعری میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے، پھر اس کو کلیکٹ کرنا پڑا مجھے سیریا سے، ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، ایجپشن کا کیا ہے، عربوں کا اپنا نہیں ہے کوئی، مطلب مدینے اور مکے کا اپنا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں، ریسرچ باہر ہوئی ہے، عراقیوں کا کیا ہے، تو پھر ان کو مجھے جاننا پڑا، اور بزرگوں کے جتنی تفاصیل، میرا اپنا فرقہ نہیں ہے، اگر آپ کی بات سچائی ہے تو میں بھاگ کر، مطلب میں لالچی ہوں سچائیاں جمع کرنے کا، کیونکہ قرآن کا اپنا مطلب دو ہے، ایک مطلب ہے کہ نازل کردہ سچائیوں کا اعلان کرنا، اگر اس کو عبرانی کا لفظ دیا جائے نا اقرا، تو اس کا مطلب ہے اعلان کرنا، اقرا باسم ربک الذی، اللہ کے صفات کا اعلان کر دو۔ ایک ہوتا ہے جمع کرنا، نازل کردہ سچائیوں کو جمع کرنا، تو اس کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ تو مجھے جب میں نے کہا سارے تراجم ہوئے ہیں تو میرے سوالات کیا ہیں، میں نے پھر سینکڑوں سوالات لکھے کہ یا کیا اللہ یہ کہہ سکتا ہے، دل سے آواز آئی نہیں اللہ تو نہیں کہہ سکتا، تو میں نے کہا اتھارٹی کیا ہے، اگر اللہ نہیں کہہ سکتا تو مجھے کیسے پتا نہیں کہہ سکتا، تو بجائے تنقید کرتے رہنے کے میں نے تحقیق کا راستہ پکڑا، اس لیے اس ترجمے کا نام ہے قرآن بالتحقیق، قرآن بالتحقیق۔ کل کو بچہ آئے گا آگے، یہ آگے تحقیق کرے گا، ان کی اگلی نسل آگے تحقیق کرے گی، تو جو میرا حصہ میں سمجھا تو میں نے اتنا پیش کیا۔ عبد سر ایک پودا ہے، جب اونٹ جا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دیں وہ رہ نہیں سکتا اس پودے کے بغیر، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اپنی ول سرنڈر کر دیتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا وہ۔ اسی سے لفظ غلامی نکلا، عبد غلام کو کہتے ہیں، کیونکہ غلامی کی اپنی ڈیفینیشن یہ ہے، یو ہیو نو چوائس، یو سرنڈر یور چوائس، یو ہیو نو ول، یو سرنڈر یور ول، یہ سلیوری کی ڈیفینیشن ہے۔ اور جب اللہ نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ نے یہ کہا نا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو تخلیق، اس لیے تخلیق کا مطلب پیدا کرنا نہیں ہے، میں نے تخلیق اس لیے کی، کس لیے کیا، تو اللہ کہتا ہے میں اپنی عبادت کے لیے۔ مطلب کیا تھا، اگر تو ریلیشن شپ رکھنا میرے ساتھ، سرنڈر یور چوائس، یو ہیو نو چوائس ایکسپٹ مائی لاز، ایکسپٹ مائی آرڈرس، مائی کمانڈمنٹس، اور جنہوں نے اس ریلیشن شپ کو قائم کرنا ہے پھر وہ اونچی آواز میں بھی نیچی آواز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، تیرے ساتھ وعدہ ہے، اگر غلامی کریں گے صرف تیری، کسی اور کی نہیں کرنی۔ یہ جو لفظ قربانی ہے نا سر، یہ لفظ ہے قربت سے۔ کس کی قربت؟ اللہ کی قربت۔ وہ اللہ تو اتھے بھی ہے، جی بھی ہے، جی بندہ کہنے کو قربت کس طرح کرنی ہے؟ ہمارے سامنے اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ کیا جو 99 میں موجود ہے، خود اللہ کے اپنے بہت سے نام ایسے ہیں قرآن میں جو شامل نہیں کیے گئے، مثلا المستعان، اللہ کہتا ہوں میں المستعان ہوں، اسے شامل ہی نہیں کیتا۔ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں، ہم نے نہیں شامل کیا۔ اللہ پوچھ لے ساڈے کو کیوں نہیں شامل کیتا، اسی کہنا ساڈی مرضی سانو نہیں سمجھ آئی، کیونکہ جو اللہ ہے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے اسی کانٹیکسٹ کہ ذہن میں جو گر گیا پھر وہ خدا کیوں کرنا۔ اگر آپ فراز کے ہوں میں ابھی 10 منٹ، آئی تھنک یو آر کمفرٹیبل وتھ قائی صاحب۔ سر جتھے اللہ دی گل ہو رہی ہوئے، پتھراں نال ہو رہی ہوئے، تامی یہ تو بزرگ عالم ہے۔ میں آیا قرآن بند ہو گئی، میں بھی آ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ انٹروڈکشن جیسے آپ نے کرائی کہ آپ قرآن سے تحقیق کی،
قرآن بل تحقیق. جی سر بسم اللہ. میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی. اچھا سر واہ. قرآن کی ریسرچ سورج سر ماشاء اللہ. نمبر 1973 کے آئین کی ریسرچ. واہ بڑی ضرورت ہے اس کی. اور دونوں کا تقابلی جائزہ. واہ آپ اسے سامنے لائے ہیں. بہت ہی اچھا کیا سر یہ آپ. قرآن کا نظام ہے کیا جس سے حکومت چلائی جائے اور نافذ کیا جائے؟ نافذ تو اختیار سے ہوگا نا. بالکل اختیار کے بغیر تو نہیں نافذ کر سکتے. اور بے اختیاری کا تو حکم بھی نہیں. تم ایسی جماعت بناؤ جو حکم دے. بدی سے بھی منع کرنے کا حکم دے اور نیکی کو کرنے کا بھی. اختیار کی بات کی ہے نا. اچھا یہ 3 ریسرچ ماشاء اللہ. موضوع کے آگے پیچھے نہیں میں گیا. ریسرچ یہ تھی کہ قرآن کے اندر اب آپ نے سارا قرآن لکھا ہے. اللہ نے سر مدد کی ہے اگر قبول کر لے وہ. اگر آپ سے کوئی سوال کریں کہ جناب قرآن کا نظام انتظامیہ ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیتے ہیں آپ کیا کریں؟ نہیں کر سکتے ہیں. میں جواب دے سکتا ہوں جی مجھے پتہ ہے آپ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے نظام نافذ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. حضرت قائد اعظم نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا امین آصف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحق رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ اور میں نام انہیں بلایا. شبیر احمد عثمانی. شبیر احمد عثمانی جی جی مولانا ان چاروں بزرگوں کو بلایا اور کہا کہ میں قرآن اور سنت کے نظام کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہوں. مجھے قرآن اور سنت کا نظام دے. ایک مقالہ لکھا سود پہ. سود کا نظام بھی دیا. اگر تبلیغ بے اختیار ہے تو جو اس کا مرکزی مقام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ وہاں بھی بدی کو بند نہیں کر سکتا. حرام کو حرام کو بند نہیں کر سکتا. میں کسی کا نام نہیں. جی بالکل بالکل. اس جگہ پہ بھی آج بھی سود چل رہا ہے. بینک والے انشورنس کھلی ہے